جب کیری لوگر بل پر بحث شروع ہوئی اور پھر فوج کے رد عمل کے بعد ختم ہوئی تو اس وقت سے لے کر ہی محسوس کیا جا رہا تھا کہ یہ خاموشی وقتی ہے۔ پھر وہی ہوا، مسلم لیگ کاف کے 4 ارکان نے قومی سالمیت کا نجی بل 2010 قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرائے، جس پر جمعہ کو قومی اسمبلی کی خارجہ امور کمیٹی میں بحث ہوئی اور اسے کثرت رائے سے مسترد کر دیا گیا۔ اس بل میں ایسی قانون سازی کا مطالبہ کیا گیا تھا جس میں صدر مملکت کو پابند کیا جائے کہ وہ ہر سال جنوری میں پارلیمنٹ کو قومی سالمیت کے حوالے سے 4 چیزوں پر سرٹیفکیٹ دے۔ ان میں خود مختاری پر سمجھوتا نہ ہونا، نیوکلیر پروگرام کا جاری رکھنا، غیر ملکی دباؤ پر مسلح افواج کی تقرریاں نہ کرنا اور پاکستان کے دفاع پر کسی شرط کا قبول نہ کرنا شامل تھا۔ قائمہ کمیٹی کو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جو بریفنگ دی اس میں کہا کہ قومی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتا ہی نہیں کیا گیا تو اس بل کی ضرورت ہی نہیں۔ ANP کے سربراہ اور قائمہ کمیٹی کے چیئرمین اسفندیار ولی نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم نہیں صدر ہیں، اس لیے صدر سے کسی ایسے سرٹیفکیٹ کا مطالبہ کرنا بلا جواز ہے۔ میڈیا کو تو اجلاس سے دور رکھا گیا تھا، مگر جب اسفندیار ولی باہر آئے اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا قومی سلامتی کی 2 الگ الگ تعریفیں ہیں، نیٹو ہیلی کاپٹر کا حملہ ہو تو سپلائی لائن بند، جبکہ ڈرون کا حملہ ہو تو صرف مذمت، ان کا جواب خود کئی سوال چھوڑ گیا۔ میرے خیال کہ آپ کی طرف سے 2 ہیں کہ اگر امریکہ مداخلت کرتا ہے تو وہ تو میری سوورینٹی پہ اٹیک ہے، لیکن اگر ازبک، تاجک اور عرب بیٹھ کے مجھ پہ حملہ کرتے ہیں تو کیا وہ میری سوورینٹی نہیں؟ دونوں کو ایک کرو۔ مسلم لیگ کاف کی رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر دنیا عزیز کا کہنا تھا کہ ان کی پارٹی کے وہ 3 ارکان جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر یہ بل جمع کرایا تھا وہ اجلاس میں آئے ہی نہیں، اس لیے صحیح طریقے سے اس بل پر کام نہیں ہو سکا۔ مجھے خود صرف پرسوں ہی ملا ہے اور آپ ڈیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کمیٹی کا جو نوٹیفیکیشن ہے، تو لہٰذا ٹائم اتنا نہیں ملا اور اس کے نظر میں نے ریکویسٹ کیا کہ وہ دوسرے موورز سے بھی بات کر لیں۔ قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں جہاں خود بل کے محرک ارکان کی عدم دلچسپی سوالیہ نشان ہے، وہاں قومی سالمیت کے مکمل محفوظ ہونے کی دلیل بھی مضحکہ خیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوام کی اکثریت اس حوالے سے حکمرانوں سے اختلاف رکھتی ہے۔ ہماری قومی سالمیت بالکل محفوظ نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ڈرون حملے ہو رہے ہیں، لوگ بے گناہ قتل ہو رہے ہیں۔ جس کو جتنا موقع ملتا ہے اسی حساب سے وہ کرپٹ ہے۔ اب یہ جو میزائل گر رہے ہیں یہ اب پبلک کو صرف دھوکہ دے رہے ہیں، یہ سب حکمرانوں کی مرضی سے ہو رہا ہے، سب ان کو پتا ہے، صرف عوام کو دکھانے کے لیے میڈیا میں بیانات دیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی، اگر اس طرح کے لیڈرز ہوں گے نا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ جب تک یہ اسلامی رول ریگولیشن کے مطابق نہیں نہ جائیں گے تو تب تک سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ملک اسلام کے نام پر قائم تھا، جب اسلام کو ہی یہ اب نہیں کریں گے، فالو نہیں کریں گے تو اس وقت اس کی سلامتی محفوظ نہیں ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اگر بعض ممالک کے وزرائے خارجہ اپنے پارلیمان میں قومی سالمیت کے حوالے سے سرٹیفکیٹس پیش کر سکتے ہیں تو پاکستان میں صدر نہ صحیح چیف ایگزیکٹو ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ قومی اسمبلی کی خارجہ امور کمیٹی نے اگرچہ قومی سلامتی کے بل 2010 کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ قومی سلامتی تو پہلے سے ہی محفوظ ہے، اس لیے ایسے کسی بل کا جواز ہی نہیں بنتا۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا عوام اس پہ یقین کر پائیں گے؟ یہی سوال جواب طلب ہے۔ کیمرہ مین عاصم قریشی کے ساتھ علی شیر، وقت نیوز، اسلام آباد۔